بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جا رہے ہیں مزار اصحاب بابا۔ حضرت سنان بن سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے یہاں پہ، اور یہ آپ راستہ دیکھ رہے ہیں، یہ پشاور کے نوائی گاؤں ہے، علاقہ ہے چغر مٹی اس کا نام ہے، اور شہر سے تقریباً جو ابھی موٹر وے ہیں وہاں کیا اس کو کہتے ہیں ٹول پلازا سے تقریباً 25-30 کلومیٹر فاصلے پر ہیں، اور پشاور شہر جی ٹی روڈ یا ملک سعد شہید جو ایک بازار کا نام ہے فردوس پرانا بازار یا اشنوری، وہاں سے تقریباً 18-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ جگہ۔ بہت ہی سائڈ ایریا ہے۔ ابھی ہم چونکہ عصر کی نمازیں ہو چکی ہیں، مغرب کے قریب وقت ہیں، اور یہاں پہ لوکل ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی، مشکل ہے آنا جانا اس وقت۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچا جائے کہ 1400 سال پہلے یہ صحابہ کرام کیسے آئے ہوں گے، اور ان کی زندگی کا ایک مقصد اور ان کے یہاں آنے کا ایک مقصد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین پوری دنیا میں عام کرنا تھا۔ یہ حضرت سنان بن سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ چونکہ اجتماعی قبر ہے، یہاں اس طرف یہ دیوار ذرا دکھائیں، دیوار ہیں، چونکہ اس طرف بھی اتنی قبر ہیں، اجتماعی قبر ہیں، وہاں چونکہ خواتین بھی آتی ہیں تو خواتین کے لیے پردے کی وجہ سے یہ دیوار درمیان میں بنائی ہے۔ حضرت سنان بن سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عالمی دین بھی تھے، اور ساتھ ساتھ ایک جرنیل سپہ سالار بھی تھے۔ یہاں تاریخی حوالے سے میں 2-3 باتیں عرض کروں گا کہ یہ جو آپ قبر دیکھ رہے ہیں یہ ایک اجتماعی قبر ہے، اس میں 35 یا 45 شہداء ہیں۔ میں شہداء کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آئے یہ سارے کے سارے صحابہ ہیں یا ایک صحابی اور ساتھ ان کے ساتھ تابعین ہیں۔ تو تاریخ کی میں آتا ہے کہ یہ ایک تو حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور صحابی لفظ جو کہ ساتھی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھی تھے، لہٰذا یہ ان کے لیے اس لیے صحابہ لفظ استعمال کیے گئے۔ 35 یا 45 صحابہ ہے ساتھ، یعنی 35 یا 45 تابعین ہیں۔ جبکہ تاریخ کے کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ نہیں، سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور یہ ایک چونکہ ان میں سے مشہور تھے، بقایا غیر مشہور تھے، غیر معروف تھے، تو اس وجہ سے ان کے نام نہیں منسوب، اور ان کے نام مطلب مشہور نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے صحابہ کرام کی قبریں پوری دنیا میں ہمیں ملتی ہے۔ ایک ان میں سے یہ علاقہ ہے پشاور چغر مٹی، جو شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں یہ نشان لگے ہوئے قبلہ اس طرف ہے، اور قبر اس طرف ہے، قبلہ اس طرف ہے۔ تو آئے قبر کے لیے قبر کے سامنے دعا مانگنی چاہیے، یعنی ہاتھ اٹھانی چاہیے، یعنی تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگ لینی چاہیے، قبر کے سامنے نہیں، تاکہ شرک کے ساتھ تشابہ نہ آ جائے۔ اور بے شک یہ صحابی رسول ہیں، سارے صحابہ رضی اللہ عنہم رضوان، اور ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیائہم اقتدیتم اہتدیتم، بہت بڑے درجات ہیں، لیکن ان سے بھی مانگنا یا ان کی قبر کے لیے عبادت کے طور پہ آنا یہ منع ہے۔ لہٰذا یہاں عبرت کے لیے آنا اور اس نیت سے آنا کہ یہ صحابہ کرام پوری دنیا میں آئے ہوئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے جو تاریخ کا حصہ ہے وہ پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اگر کوئی دعا مانگے گا تو وہ اس طرف کر کے دعا مانگ لے۔ علماء کرام یہ فرماتے تھا کہ قبر کے ساتھ شرک کے ایک تشبیہ نہ ہو جائے شرک کے ساتھ، تو یہ اس طرف قبلہ ہے، بالفرض کوئی تلاوت کرتے دعا کرتے ہیں تو وہ اس طرف منہ کر کے ہونی چاہیے۔